ہمارے نبی کی زندگی کتنی کامل اور مکمل ہے کہ 23 برس میں آپ اپنی ایسی زندگی چھوڑ گئے جو دنیا کے ہر انسان، ہر لائن کے، ہر حیثیت کے انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان کم قسمتی سے چند چیزوں کو بس پلے باندھے ہوئے ہیں، چند چیزوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے اور باقی ساری زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو آدھے نہیں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہو جاؤ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کچھ چیزوں میں تو اللہ کی مانو، کچھ چیزوں میں شیطان کی مانو، کچھ چیزوں میں اللہ کی مانو، کچھ چیزوں میں نفس کی مانو، کچھ چیزوں کو ایسے کرو جیسے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اور کچھ چیزوں کو ایسے کرو جیسے دنیا کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے نظام میں غور کریں، آج ہم اپنے کاروبار اور اپنی زندگی کے ہر کام میں غور کریں۔ ہماری زندگیاں اس بات کی تحقیق کر نہیں گزرتی کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں ہر بات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ جس کو لوگ اچھا سمجھیں ہم بھی اسے اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جس کی لوگ تعریف کریں ہم کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، اور جس کو لوگ آر کی نگاہوں سے دیکھیں، حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں، اس کو حق ہو کر بھی ہم مسلمان چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ مثلا مردوں کے لیے سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹخنے پانچوں سے ننگے ہوتے تھے۔ عورتوں کے لیے سنت ہے کہ عورتوں کے پانچے ٹخنے سے بھی نیچے ہوں، ان کے تو پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، عورتوں کے تو پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، عورتوں کے تو ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے، پنڈلیاں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، پاؤں ڈھکے ہونے چاہیے، ہاتھ کی ہتھیلیاں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، آنکھیں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، عورت کا سارا وجود ستر ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو جب ایسی بات کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم نے دیکھا ہے فلاں عالمہ اس کے پاؤں پہ تو کوئی جرابیں نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں تو کوئی دستانے نہیں ہوتے، اس کی آنکھوں پہ تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ بھی تو نقاب پہنتی ہے، تو آپ کون سے مولوی ہیں، آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم زندگی گزارنے میں وہ نہیں دیکھتے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے۔ تو دنیا کو دیکھتے ہم تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنے دور چلے گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے گویا آر بن گئی ہے، ایک شرم کی بات بن گئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگے لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ اجنبیہ، ہرگز کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ جہاں مرد اور غیر محرم عورت ہو وہاں شیطان آ جاتا ہے، ناجائز ہے یہ۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا پڑھانا، پھر انہوں نے قصہ سنایا، کہنے لگے میرے پاس 2 بہنیں پڑھا کرتی تھیں، تو وہ انگلش ٹیچر تھے، کہنے لگے 2 بچیاں میرے پاس پڑھتی تھیں، تو میں نے ایک دفعہ ان دونوں سے کہا کہ بیٹا آپ جب کالج جاتی ہیں نا تو آپ سر پہ اسکارف ڈال کے جایا کریں، پورے پردے کا نہیں کہا، صرف اپنے سر کو چھپا کے جانے کو کہا۔ کہنے لگے اگلے دن جب وہ آئیں تو اگلے دن میں نے ان سے حال احوال لیا، میں نے کہا بتاؤ آپ لوگوں نے آج پردہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو چھوٹی نے کہا سر میں نے تو آج اسکارف اوڑھ لیا تھا، لیکن اس بڑی نے اسکارف نہیں اوڑھا تھا۔ تو کہنے لگے میں نے بڑی سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیوں نہیں اسکارف اوڑھا؟ کہنے لگی سر مجھے اسکارف اوڑھتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کتنے تنزل میں چلے گئے، ہم کتنے دین سے دور ہو گئے، ہم کتنے بگڑ گئے کہ آج دین پہ چلنا
ہمارے لیے آر بن گیا۔ دین پہ چلنے میں شرم آنے لگی، جبکہ دین سے ہٹنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ اس لیے دین وہ نہیں ہے جو دنیا کر رہی ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے۔ یہ والا اسلام جب زندگیوں میں آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے، دنیا میں بھی سکون اور عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، محبتوں کا ماحول قائم فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت اور سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب یہ مکمل دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو پھر دنیا میں بھی پریشانیاں آئیں گی اور آخرت میں بھی مسائل ہوں گے۔